بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے کہ وہ کہنے لگ جائے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جو آنسو تم رات کی تاریخ میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا سا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریخ رات کے بعد سورج تم دیکھو گے، وہ وقت بہت قریب ہے۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتا تھا، لیکن پھر میں نے رفتہ رفتہ زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تبھی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو، صبر کرنے والوں پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پر ہو یا کردار پر۔ اور سوچو ذرا، جس انسان نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، پھر اسے دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا، اس نے شہرگ تک کا سفر طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا، اس نے اپنے اللہ کے درمیان حائل ہونے والے ہر فیصلہ ختم کر دیا۔ اللہ نے جس کو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے، اور وہ بات ذہن نشین کر لو، کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ بھی مل سکتا ہے، جو اب تک نہیں مل سکا وہ ایک دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس صبر کرو، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گی۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں دے گا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو زیادہ گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ کن کی امید میں یہاں تک آ گئے ہو تو صبر رکھو، بدل جائیں گے حالات بھی۔ اور یوں اس نے مجھے صبر سے نواز دیا، تو اگر تم بھی صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کو پہلے ڈھونڈنا، اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ پھر بس اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا جو ہوگا جب ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ تم سے کوئی کچھ واپس لے سکتا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہے،
کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کسی چیز کو پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیحات کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین آنے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا ہے وہ یا تو واپس کر دیا جاتا ہے یا اسے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے اور دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے محض صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دوگنا کر دیا جائے گا۔ اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ اچھا تو صبر کے سفر میں اللہ میرا ساتھ دے گا؟ ہاں بالکل دے گا۔ تو مطلب میں کبھی نہیں تھکوں گا؟ غلط، تم تھک جاؤ گے۔ ابھی تو تم نے کہا اللہ ساتھ دے گا، تو پھر میں کیوں تھک جاؤں گا؟ اللہ ساتھ ہے، مگر تم انسان ہو، تھکنا، رکنا، رونا یہ سب تم کرو گے، مگر اللہ کا ساتھ تمہیں راستے میں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ تم رک جاؤ گے تو وہ چلنے کی ہمت دے گا، تمہیں صبر اور حوصلہ دے گا۔ اس کی رضا کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن وہ رہنے نہیں دیتا۔ وہ مشکلوں کے حل مشکلات کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تم صبر کے سفر میں تھک جاؤ گے مگر شکست نہیں کھاؤ گے اور اختتام بہت دلکش ہوگا۔ میرے خیال میں صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دگا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا نا، لیکن ابھی تو صبر کرنا ہے، اسی کا تو عذر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا۔ ہمت نہ ہارو، وہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقت تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ فلک، چاند، ستارے، کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی شمار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہے وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر، تمہاری ریاضت کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ تو تم دعا کرنا، کبھی مت چھوڑنا۔ ہاں، اگر مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزمائے جاتے ہیں
دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہے، زخم بھر دیے جاتے ہیں، ٹوٹے دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ صبر رکھے، اذیت اجر بن جائے گی۔ کیا پتہ تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ جب تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تب معجزوں کو حقیقت میں پاؤ گے۔ دعائیں تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تم نے تو صرف دعا کرنی ہے، تدبیر اللہ خود نکالتا ہے۔ تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں میں سجائی گئی ہے۔ اگر دعا میں صبر نہ کیا، آزمائش نہیں دیکھی، کٹھن راستے نہیں دیکھے تو کیا دعا کا حق ادا کر دیا تم نے؟ کچھ چیزیں دیر سے ملے گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو انشاءاللہ۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔